العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب، اللہ کے نیک بندوں کا جو راستہ ہے وہ غربت، افلاس اور قناعت کا راستہ ہے۔ غربت و افلاس گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے اور اس پر اعتماد کرنے سے، بھروسہ کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مقربین ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی زندگی دکھوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات کا سامنا کرنے میں گزرتی۔ اس لیے اس دنیا میں انسان اگر سکھ چاہے
تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے میں آخرت کا سکھ ہوگا، دنیا کا سکھ نہیں ہو۔ تعلقات خراب، معاملات خراب، جھگڑے، ہر چیز موجود۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اور یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ ہمیشہ میرے انعام شدہ، انعام یافتہ جو بندے ہیں ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کیا کرو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کا انعام یافتہ بننے کے قوانین، قاعدے اور طریقے جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ رب ذوالجلال نے نبوت کا، صحابیت کا دروازہ بند رکھا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ فرمائی کہ میرے راستے پہ چلنے والوں کی حالت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اسلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا الا اخبرک ام ملوک الجنہ، کہ اے معاذ میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کا پتہ نہ بتاؤں کہ جنت کا بادشاہ کون ہے اور کون سے لوگ بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی پتہ ہے کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں۔ لوگ تو وہی ہے جن کے متعلق قرآن نے فرما دیا انعمت علیہم، جن پہ اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، وہ بادشاہ ہیں۔ تو صحابہ کرام میں حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں، قلت، کہتے میں نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتا دیں کہ جنت کے بادشاہ کون ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو قال الرجل ضعیف، جو کمزور، مستضعف اور ناتواں ہوں، ذو تمرین، اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ پہلے اس حدیث کو سنیں پھر اس کی وضاحت میں عرض کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، کپڑے بھی ان کے پھٹے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے کپڑے کیسے ہیں یا ہم کمزور ہیں۔ شان ان کی یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے تو لأبرہ، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک علامت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام یافتہ لوگوں کی علامت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔
اب پھٹے پرانے کپڑے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ درویشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے وہ سوٹ پہنے جو پھٹے ہوئے ہوں، پرانے ہوں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے واقعہ ہی جس کے پاس مال نہ ہو اور وہ پھٹے پرانے کپڑے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پہنے۔ اب حالات ایسے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے لوگوں سے ان کی توجہات کا مرکز بن کے لوگوں سے مال کا حصول، سمجھ گئے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا کتنا مال؟ اس نے کہا اتنی بکریاں، اتنی بھیڑیں، اتنے اونٹ، اتنا سب کچھ۔ حضور نے فرمایا پھر اپنا لباس دیکھا ہے؟ اگر اللہ تمہیں مال عطا فرمائے تو اس کا اثر بھی رب دیکھنا چاہتا ہے، اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو حدیث پاک میں رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ صرف کسی بھی شخص کا لباس عمدہ نہ پاؤ تو یہ مت سمجھو کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اتنا مقرب ہو کہ اگر وہ کہے نا کہ میں نے اس طرح ہی کرنا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں ایسے کر ڈالو۔ رب کی محبت ہے، اللہ کا اس بندے سے پیار ہے۔ تو حضور تشریف فرما، ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہر بندے کی یہ خواہش ہے میں نبی سے محبت کروں، حضور سے محبت کروں، ہر بندہ تیار ہے، بلکہ محبت سے اگلی سٹیج عشق کی جو ہے، عشق سے نیچے بریک کی کوڑی ماری، عشق ہے جی ہمیں اللہ کے نبی سے۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تمہاری محبت جو ہے مجھ سے ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ ساری چیزیں آ کے نا یہ دولت پہ، مال پہ آ کے ختم ہوتی ہیں۔ اصل جو عنصر ہے نا اس میں پایا جانے والا وہ مال ہے، دولت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اغبط الناس عندی مومن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جس کی دنیاوی پریشانیاں کم ہوں، دنیاوی پریشانیاں کم ہوں اور وہ نماز بہت زیادہ پڑھتا ہو۔ دنیا کی جس کے پریشانیاں کم ہوں، نماز زیادہ پڑھتا ہو، ایک ہوتی دینی پریشانی، ایک ہوتی دنیاوی پریشانی۔ دنیاوی پریشانی کی حیثیت اللہ کے نبی کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے، اور نماز زیادہ پڑھتا ہو پھر اس میں ایک خاص علامت ہو کہ غامض فی الناس، لوگوں سے اپنی عبادت کو چھپاتا ہو، لوگوں سے اپنی عبادت کو چھپاتا ہو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی پرواہ کی جاتی ہے، اس کا خیال لحاظ رکھا جاتا ہے، ضرورت کے مطابق اس کو رزق مل جاتا ہو اور وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہو کہ اسے موت جلدی آ جائے، اس کا
وراثت کا مال کم ہونا ہو اس پر رونے والے کم ہوں۔ وَقَلَّ تُرَاثُهُ، فرمایا وراثت اس کی کم ہو اور اس پر رونے والے بھی کم ہوں۔ زیادہ رونے والے کس صورت میں ہوتے ہیں؟ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر حقدار بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مال جب زیادہ ہوتا ہے تو جو حقدار ہوتے ہیں ان میں تڑپ مال کی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حضور کی یہ فرمانات آپ پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس دنیا کی بات ہو رہی، حقیقت ہے ایسے کہ یعنی ہمارے حالات اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرمانات کتنا فرق ہے۔ اور یہ احادیث پڑھنے سے طبیعت میں ایسے ایک ہیجان سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا کی بات ہے، حالانکہ کسی اور دنیا کی بات نہیں، یہ اسی دنیا کی بات ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سنائی کم جاتی ہے، ہمیں یہ بتائی کم جاتی ہے، جو کہ شاید ہم سننا ہی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَقَلَّ تُرَاثُهُ، جس کی وراثت کم ہو اور جس کے رونے والے بھی کم ہو۔ اب ایک بندے کی وراثت 20 درہم ہو، 25 درہم ہو، 5-7 اس کے بچے ہوں، 5-7 بیٹے ہوں، وہ نہیں روئیں گے چند لمحات کے لیے۔ روئیں گے اس وقت جب مال زیادہ پیچھے موجود، ایک پریشر ہوتا ہے نا ذہن کے اوپر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ کیا ہے؟ قابل رشک ہے، جس کو رونے والے کم ہوں اور اس کی وراثت کم ہو۔ جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت یزید یا اسماء بنت ابی بکر نہیں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم لوگوں کو ان لوگوں کا نہ بتاؤں جو بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، بہترین ہیں؟ قالوا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ اللہ کس طرح دیکھ کے یاد آتا ہے؟ کسی شخص کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ اس کے کردار، اس کے گفتار کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، متصف ہوتی ہیں۔ بات کرے اللہ کی، اٹھے اللہ کے لیے، بیٹھے اللہ کے لیے۔ یہ نہیں ہے جس طرح کفار نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، تو اللہ کے نبی ایسے ہوتے ہیں وہ بازاروں میں سے گزر جاتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں۔ اب اللہ جن لوگوں کو دیکھ کے یاد آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی آسمانی مخلوق ہو۔ کافروں نے کہا تھا نا کہ یہ چلیں اس طرح بازار، یہ چلتے ہیں تو ایک طرف ان کے جنت ہونی چاہیے، ایک طرف ان کے جہنم، وہ بھی ساتھ فرشتوں کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہو اور ہم دیکھیں۔ اور آپ نے فرمایا بے وقوف ہو، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، فرشتے ان کے غلام ہیں، وہ چل سکتے ان کے ساتھ، لیکن تمہیں کھانا پینا کون بتائے؟ حضور نے فرمایا نا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو یہ ذہن رکھنا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے، وہ بیٹھا اچانک آپ کے سامنے سے غائب ہو جائے، بیٹھا جناب وہ کوئی ایسا کام کر دکھائے کہ جس سے آپ سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نہیں، انسان کا کردار، اس کی گفتار اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو فرمایا یہ ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا
کہ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ملے، رب کی یاد ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں. حضرت گرامی، یہ کس طرح یہ لوگ بہتر بنتے کیسے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ایک قانون جو ہے وہ مرتب فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الغنا عن کثرت الارض، کہ بندہ جو ہے وہ مال کی کثرت سے غنی نہیں بن سکتا. ہماری نگاہ میں یہ ہے کہ مال کی کثرت سے بندہ غنی بن جاتا ہے، امیر بن جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مال کی کثرت سے بندہ غنی نہیں ہو سکتا. اربوں روپے کا مالک ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دینا مناسب نہیں سمجھتا. 500 ایکڑ کا اکیلا مالک ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں 1 مرلہ بھی دینے کی توفیق نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کہ مال کی کثرت سے لیس الغنا عن کثرت الارض، مال کی کثرت سے بندہ غنی نہیں ہوتا. یا رسول اللہ پھر کیسے غنی ہوتا؟ فرمایا ولکن الغنا غنی النفس. حضور نے فرمایا کہ غنا تو نفس کا غنی ہونا ہے، خوشحالی نفس کی بے نیازی ہے. جو وہ مانگے وہ نہ دے، صبر کرے، قناعت کرے، یہ غنی بندے کی علامت ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا پنجابی بندے دا دل امیر ہونا چاہیے، تو دل کی امیری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ دل کی امیری کیا ہے؟ وہ خوشحالی نفس کی وہ بے نیازی ہے، کہ نفس کی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی نہ کرے. وہ 50 مانگے تو کہے اللہ نے 10 دیے، ان پہ صبر کر لو. تو یہ ایک وصف ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو بندے کیا کا رستہ اور اس کی لائن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر صبر آ جاتا ہے کم مال پہ. آج ہر بندے کو یہی ایشو درکار ہے، ہر بندے کو. میں کل بھی ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اس دنیا میں بلکہ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگ موجود ہیں جو 1 گھنٹے میں 1 ارب روپے خرچ کریں تو ان کی ساری زندگی میں وہ پیسے ختم نہیں ہو سکتے. ہے نا ایسے بندے؟ 1 گھنٹے میں 1 ارب روپے خرچ کریں تو ان کے پیسے ختم، تو وہ روڑا قید ہے. روڑا صرف یہی ہے، قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں، اور اس کی انتہا کوئی نہیں. ایک بندہ نا بابا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، تو ایک نوجوان بابا کے قریب ہو گیا، کہتا ہے بابا تو ایسے کر، ہم دونوں اشتراک سے کام کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں. ایک کہا بابا کتنی مچھلیاں پکڑ لیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کوئی دن میں 8-10 مچھلیاں پکڑ لیتا ہوں، جا کے بازار فروخت کر کے اپنا گھر کا سودا سلف جو ہے وہ لے آتا ہوں، نظام چل جاتا ہے. اس نے کہا الحمدللہ چل جاتا ہے. اس نے کہا بابا ایسے کرتے ہیں، میں بھی مچھلیاں، میں جوان ہوں تو تھوڑا سا بوڑھا ہے، تو ہماری زندگی سکون سے گزر جائے گی. ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک کشتی اپنی ذاتی خریدتے ہیں اور جا کے مچھلیاں سمندر سے زیادہ پکڑ کے لے آئیں. اس نے کہا پھر کہا بابا پھر ہم فروخت کریں گے، پھر ہم بڑی بوٹ لے لیں گے، بڑا یعنی بیری جہاز لے لیں گے. تو بابے نے کہا پھر اس نے کہا بابا بس تو آرام سے نا صرف دھیان کرتے رہنا، کام سارا میں جوان ہوں میں کروں گا. اس نے کہا اچھا جہاز لے لیں گے، بیری جہاز. جی وہ بابا پھر ہم ایسے کریں گے کہ وہ مچھلیاں جو ہے نا ان کا ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لیں گے، ان میں ان کا گوشت جو ہے وہ سیٹنگ کر کے اس کو پیک کر کے ہم مختلف ملکوں میں بھیجیں گے.
تو بابے نے کہا پھر اس نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ وہ ہم ایک اور فیکٹری لگا لیں گے. بابے نے کہا پھر؟ اس نے کہا بابا اب ہماری 2 فیکٹریاں ہو جائیں گے، سکون سے بیٹھ کے کھائیں گے. انہوں نے کہا پتر اینا کچھ کرتی سکون لینا تو وہ سکون میں نے ہون بھی ہے. ایڈی مصیبت دے وچ مینوں گزار کے لے جانا ہی، پچھلے پارے مینوں دھکے دوانے نہیں تے کھپے کروانا ہی، تے وہ اللہ دے فضل نال وہ سکون مینوں ہون بھی ہے. حقیقت بات ہے، آپ کے پاس جتنا بھی مال آ جائے، اگر آپ کا کہیں دل مطمئن ہو جائے تو مجھے کہہ دیں. اتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے کہ میں اپنے حالات سے مطمئن ہوں. یہ اطمینان نہیں آتا. یہ اطمینان پتہ ہے کب آتا ہے؟ ہائے ہائے، حضرت خواجہ غلام فرید نے کیا خوبصورت فرمایا. غلام فریدہ رونا ادو مکسی جدو بجن ہے. اللہ جی، اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جناں دے ساوے، جس دے دم نال سانج ساڈی سانو او دم نظر نہ آئے. میرے خیال میں وہ شعر اور ہے، آپ کو یاد ہے؟ کوئی نہیں؟ کیوں جی رضوان ہے یاد؟ پہلے کیسے پڑھ رہے تھے؟ تو عرض یہ ہے کہ جب یہ کفن کی تنیاں بجتی ہیں نا، گریں لگتی ہیں، اطمینان بندے کو اس وقت. حضور نے فرمایا جب آنکھ وہ کھلتی ہے جو دنیا میں نہیں کھلتی، پھر بندہ کہتا ہے کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا، صبح بھی مجھے کھانا ملتا، دوپہر کو بھی ملتا، شام کو بھی ملتا تھا. پھر رولا کس بات کا تھا؟ کھانا مجھے 3 وقت میں ملتا تھا، ایک دن بھی میں بھوکا نہ سو سکا، لیکن اس کے باوجود اے اللہ میں تجھ سے دور رہا، غافل رہا. میں تو گلی گلی کا چکر لگاتا تھا، آستانوں کے چکر اس لیے لگاتا کہ میرے رزق اور بڑھ جائے. پھر جب وہ آنکھ کھلے گی پھر رستہ کوئی نہیں ہوگا، صبح بھی مال کی طلب، شام کو بھی مال کی طلب. میرے آقا نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ جب تم صبح اٹھتے ہو دیکھتے ہو پرندے جا رہے ہوتے ہیں، اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، جی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا ان کی کوئی منزل ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ کس لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ان کی کوئی منزل ہے؟ جی کوئی نہیں، کوئی منزل نہیں ان کی. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ شام کو لوٹ کے آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا رب ذوالجلال کی ذات پہ جب ایک پرندہ بھی بھروسہ کر لے رب اسے بھی خالی نہیں رہنے دیتا. تو اشرف المخلوق، ساری مخلوق سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، شرف والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، پھر تو کیوں اپنے رب سے توکل اور بھروسہ ختم کر بیٹھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہے جسے دین کی طرف رہنمائی کر دی گئی اور اسے ضرورت کے مطابق روزی مل گئی اور اس نے اس پر قناعت اختیار کی.
دل چاہتا تھا یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، پر اس نے عرض کیا یا اللہ مجھے اتنا کافی ہے۔ جب کافی نہیں کہے گا تو پھر زندگی میں سکون نہیں آئے گا، وہ صبح بھی روئے گا، شام کو بھی روئے گا، یہ نہیں پورا ہوتا، یہ نہیں پورا ہوتا، یہ نہیں پورا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی آل محمد کے لیے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا فرما کہ ان کی زندگی جسم اور روح کا سلسلہ برقرار رہ سکے۔ کو آمین۔ تسی لفظاں والے غور نہیں کیتا، آمین کہہ دیتی۔ لفظاں والے غور نہیں کیا اور آپ نے آمین بول دی۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ آل محمد کو، امت کو اتنا رزق دے، اتنا مال عطا فرما کہ ان کے روح اور جسم کا سلسلہ برقرار رہے۔ کتنے مال میں روح اور جسم کا سلسلہ برقرار رہتا، ایک روٹی صبح کھائی چلے، دو دوپہر، دو شام۔ ہے کوئی امت میں ایسا جسے نہ ملتی ہوں؟ یہ عرض کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس حال میں ہے یہاں پہ قناعت اور صبر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جسے کھانا نہ ملتا ہو۔ کبھی آپ نے اپنے محلے میں سنا کہ فلاں شخص روٹی نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا؟ سنا کبھی؟ فلاں شخص کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا۔ یا رسول اللہ تسی ساڈے واسطے اے دعا فرما دیندے اللہ میری امت نو اینا مال عطا فرما بھی نہ دے کولو سنبھالیا نہ جاوے۔ ہن تا آمین اکثر ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، حضور نے دعا کی ہے کہ اللہ میری امت کو اتنا آل محمد کو مال عطا فرما کہ ان کے جسم اور روح کا سلسلہ بس برقرار رہے۔ جتنا مال زیادہ ہوگا حساب بھی اتنا۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر خوشحال اور غریب آدمی قیامت کے دن یہ آرزو کرے گا کہ اسے دنیا میں صرف ضروری خوراک جتنا رزق دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ رزق جو ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہے۔ تو قیامت کے دن یہ خواہش ہوگی کہ یا اللہ تو سانو تھوڑا دیویں ہاں تاکہ ساڈا حساب بھی تھوڑا ہو۔ اللہ تو نے ہمیں بڑا دیا، اب اس کا حساب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ حضرت سلمہ بن عبید اللہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے جو صبح کرے چند چیزیں پائے اسے دنیا مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم صبح اٹھو اپنے جسم کو چیک کرو سلامت ہے، کہیں رات فالج کا اٹیک تو نہیں ہوا، کہیں رات کو تمہاری ٹانگیں تو مفلوج نہیں ہوئی، تمہارے بازو تو مفلوج نہیں۔ حضور نے فرمایا جب جسم چیک کر لو کہ سارا جسم ٹھیک ہے
فرمایا دوسرے نمبر پہ جب تم نے صبح کی تو پرامن تھے، نہ گھر میں کوئی چوری ہوئی، نہ لڑائی ہوئی، نہ فساد برپا ہوا۔ پہلے جسم سلامت یعنی تندرستی، دوسرے نمبر پر کوئی فساد برپا نہ ہوا، تیسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کی خوراک، اس دن کا کھانا تیرے گھر میں ہے۔ تین چیزیں حضور نے فرمایا، تم میں سے جو مومن صبح اٹھے جسم سلامت ہو، کسی بیماری کا شکار نہ ہو، دوسرے نمبر پر فرمایا کوئی لڑائی فساد نہ ہوا ہو، گھر میں چوری نہ ہوئی ہو، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس دن کا کھانا موجود ہو، اس دن کا کھانا موجود ہو۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا فرمایا؟ دنیا اسے مل گئی۔ دنیا تین چیز پتا چلا، تین چیزوں میں دنیا موجود ہے، تندرستی، تندرستی، امن، اور تیسرا کیا؟ ایک دن کا کھانا۔ جس کے پاس تین چیزیں موجود ہیں دنیا اس کے پاس موجود ہے، اور جو اس سے اوپر ہے وہ ہرس ہے، ہوس ہے، جو ہارش ہے، اناد ہے، جو اس من میں آباد ہے۔ اقبال روتا تھا، کہتا پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ رب کائنات نے تمہیں تندرستی دی، پتا تب چلتا کہ ٹانگ مفلوج، بازو مفلوج، زبان مفلوج، بولنے کی طاقت ختم ہو جائے، چلنے کی طاقت ختم ہو جائے، پھر پتہ چلتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ بھی تمہیں دی، امن بھی دیا، اور ایک دہاڑی کا تمہیں رزق بھی دیا، دنیا تو میں نے دے دی۔ اب یہ جو تیرا اگلا قدم ہے، یہ مجھ پہ توکل نہیں تیرا، بھروسہ نہیں تیرا، مال پر بھروسہ کرتے ہو جو آنے جانے والی شے ہوتی۔ تو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس کے پاس یہ تین چیزیں ہو، دنیا سمیٹ دی گئی، دنیا اسے مل گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کا جائزہ لو جو تم میں سے کم تر ہو۔ بڑی کمال بات ہے اس حدیث پاک۔ حضور نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم، اوپر دیکھتے ہو نیچے نہیں دیکھتے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے آج میں لاکھ پتی ہوں کل کروڑ پتی ہو جاؤں، میرے سونے نبی فرماتے نیچے کی طرف دیکھ، وہ لینڈ کروزر پہ سفر کرنے والے، کبھی وہ سکوٹر والے کو بھی دیکھ، تاکہ ذلت سے بچ جائے، رسوائی سے بچ جائے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا یعنی دو دکانوں والے، ایک دکان والے کو دیکھ، حضور نے فرمایا کم تر حیثیت کا مالک ہو اس کا جائزہ لیتے ہو، فرمایا ایسا نہ کرو، حساب کتاب اس کا نہ کرو جو تم سے برتر حیثیت کا مالک ہے، اور اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھ گئے۔ جس کو رب نے کم مال دیا ہو نا اس کی طرف دیکھو کہ مجھ سے اس کے پاس کم ہے اور تیرے پاس کتنا ہے۔ ہم اوپر دیکھتے ہیں،
نیچے نہیں دیکھتے، اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ زندگیاں گزر گئی لوگوں کو دوسروں کی کوٹھیاں دیکھ کے اپنی جھونپڑیاں گراتے گراتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث پاک میں فرماتے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کے پاک نبی سے بڑھ کے کوئی امیر ہے؟ خالق کائنات نے اس دنیا میں اپنی ہی ذات کے بعد جس ذات کو مقام بخشا، عزت بخشی، شان عطا فرمائی، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ امام اہل سنت بولے، آپ فرماتے آقا کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہارے در کے رستے، تم اس کی بارگاہ تک رسا ہو۔ مرتبہ اللہ کی ذات کے بعد میرے مصطفیٰ کا رب نے کوئی ایسا بندہ بنایا نہیں جو مصطفیٰ کا ثانی بن سکے، بلکہ حضور خود یہ اعلان فرماتے تھے ایکم مثلی، اور دسو جن کے سامنے صدیق اکبر بیٹھے ہوں، عمر فاروق بیٹھے ہوں، عثمان غنی بیٹھے ہوں، مولا علی بیٹھے ہوں، حضور ان سے بولیں ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ جن کی اپنی طاقت کا عالم یہ ہو، کھڑے مدینہ شریف میں ہو، 1000 میل دور نہاوند کی لڑائی اور جنگ کا بتا دیں منظر، جن کی آنکھوں سے منکشف ہو جائے، سامنے وہ کھڑے ہوں اور اللہ کے نبی ان سے یہ بولے ایکم مثلی، بتا صدیق، بتا عمر، بتا عثمان و علی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلے کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، شان یہ مقام یہ نہ کسی نبی کو ملا نہ رسول کو ملا، لیکن گھر والے کہتے ہیں خامند کا اگر باہر بڑا مقام ہو، بیوی کہتی ہے اللہ دے بندیا گھری تا شے کوئی نہیں تے بار چودھری بنا پھرنا ہے، گھری تے چولہا نہیں جلدا تے بار تیرا ایڈا مقام، بیوی کہہ لیتی ہے خامند سے باہر جاتے ہو لوگ تجھے سلام کرتے ہیں، چولہے میں آگ نہیں ہے، گھر میں کتنے فاقے ہیں، تیری عزت کو میں کیا کروں، بیوی خامن سے کہہ دیتی ہے لیکن یہ میرے رسول کے گھر ہے، میرے مصطفیٰ کی زوجہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، احادیث مبارکہ میں آتا ہے حضور کی ازواج نے آپ سے نکاح اس لیے نہیں کیے کہ مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، درم و دینار زیادہ، امہات المومنین کے جسم انور پہ گدوں کے نشان پڑ جاتے تھے،
سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے جو تکیہ دیا تھا جہیز میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، جو بھی سر کے نیچے رکھتا درد ہوتی، تکلیف ہوتی، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر، مرتبہ شان یہ۔ لیکن ام المومنین کسی زوجہ نے آج تک یہ اعتراض نہ کیا، سونیا نبیاں دے سردارا گھری آیا ہے تے کی لے کے آیا ہے، آج تک رسول پاک کی کسی زوجہ نے یہ سوال نہ کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ گھر آئے ہیں، کوئی شاپر لائے ہیں، کوئی مال لائے ہیں۔ جب حضور گھر تشریف لاتے تو زوجہ عرض کرتی سونیا کھانا لائے، اب کھانا کیا ہوتا، 3 کھجوراں تے پیالہ پانی دا، کہاں ان کا مقام، کہاں شان۔ ام المومنین فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزر جاتے، کوئی آلے خانہ پر ایسا مہینہ بھی آتا کہ پورا مہینہ چولہے سے دھواں نہ نکلتا۔ چولہے سے دھواں نہ نکلنے کا مطلب آپ بخوبی سمجھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، سورج کے آگے بادل ہے، خدمت گزار ہے، کہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ حضور جب چلتے تھے اوپر بدلی، یا اللہ اتنی عنایات، اتنے کرم، پر گھر میں یہ حال ہے، لوگ آتے ہیں ان کو ورتاتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اپنا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، دریا بہا دیے اوروں کے لیے دریا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے میری ازواج اگر تم میں سے کوئی یہ خواہش رکھتی ہو کہ دنیا کا جاہو جلال ملے، مال ملے، میں محمد عربی اللہ کا نبی تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، پھر مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں تو اس کائنات میں دکھ سہنے کے لیے آیا ہوں، دکھ میں سہ کے چلا جاؤں گا، میری امت سکھ میں آ جائے گی۔ حضور نے ساری زندگی دکھ سہے، ایک دن بھی نہ شکری کا کلمہ نہ آپ نے نہ آپ کے اہل خانہ نے ایک دن بھی نہ بولا۔ ہماری جس دن سیل کم ہو، پتہ نہیں آج کی ہو گیا، پر میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا رسول کریم علیہ السلام نے رستہ متعین فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں ساری زندگی درد میں گزرتی ہے، ساری زندگی دکھوں میں گزرتی ہے، انہیں سکھ نہیں آتا، جب دنیا سے جاتے ہیں تنیاں کفن کی بنتی ہیں تو پھر رب فرماتا ہے میرے لیے دکھ برداشت کرنے والے آ جا، فرشتوں کھولو اس کی قبر کو، میرے محبوب تیری خاطر دنیا میں دکھ سہتے رہے، محبوب ابا انہیں اپنے دیدار اپنا کرا،
حضور پھر آئیں گے، اور میری خاطر درد سہنے والے، میری خاطر قید میں رہنے والے، میں آ گیا ہوں قبر میں، سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے، آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، اے فرشتوں قبر میں نہ آنا میری سرکار آئے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔